السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکبر علی بشیر، آپ دیکھ رہے ہیں QS ٹی وی۔ ناظرین، آج میرے ساتھ معروف سیاسی شخصیت، سماجی اور معالج ڈاکٹر عبید اللہ ظفر صاحب موجود ہیں، تو ان سے ہم آج انشاءاللہ موجودہ سیاسی صورتحال اور جماعت اسلامی کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، کچھ تھوڑا سا آخر میں پیغام وغیرہ دوبارہ کے حوالے سے۔ تو آئیے ناظرین، آپ ڈاکٹر صاحب سے بات شروع کریں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ، آپ خیریت سے ہیں؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ویلکم۔ تو ڈاکٹر صاحب، پہلا میرا سوال یہ آپ سے ہے کہ جو موجودہ اس وقت سیاسی صورتحال چل رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ بھٹی صاحب۔ جو اس وقت ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے، ظاہر ہے یہ کوئی اطمینان بخش نہیں ہے۔ سیاسی جو عدم استحکام ہے وہ ہمارے ملک کے جو ہے معاشی بحران کا بھی ذمہ دار ہے، اور جب تک سیاسی استحکام نہ ہو ملک اور قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سیاسی استحکام جو ہے معاشی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے، اور ہر ترقی کے ہر اشاریے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو۔ بلا شبہ ہمارا ملک جو ہے وہ بے حد سیاسی بحران کا شکار ہے۔ تمام جو متعلقہ ادارے ہیں، جو تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاسی استحکام کے لیے، اس کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس میں ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ حزب اقتدار میں ہوں یا حزب اختلاف میں ہوں، انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ حزب اقتدار کو جو ہے وہ انتقام کی سیاست کو چھوڑ کر جمہوری رویوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بات ان کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو کل اپوزیشن کی آج حکومت ہے، اور جو آج اپوزیشن ہے وہ کل اپوزیشن ہو سکتی ہے۔ تو جو سلوک ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا جائے جب ہم اپوزیشن میں ہوں، ویسا سلوک ہمیں اپوزیشن کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر آپ آج، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی کی حکومت نے اپنی اپوزیشن کے ساتھ اتنا ہی برا سلوک روا رکھا تھا جتنا آج کی حکومت اپنی اپوزیشن کے ساتھ رکھتی ہے، لیکن کہیں تو بریک لگنی چاہیے۔ یہ بات سیاسی زعماء کے سوچنے کی ہے، کیا یہ سلسلہ یوں چلتا رہے گا، یہ اسی طرح سے ایک وشیس سائیکل چلتا رہے گا، یا کہیں بریک لگے گی، کہیں تھمے گی؟ ہمیں کہیں تو بہرحال کسی نہ کسی کو تو اس جرأت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ انتقامی سیاست کا خاتمہ کیا جائے، رواداری اور اشار کی سیاست کو جو فروغ دیا جائے، ورنہ اگر ہم انتقام در انتقام کا سلسلہ چلاتے رہیں گے تو کبھی ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے جو لوگ اپوزیشن میں ہیں ان کو بھی محض تنقید برائے تنقید کی بجائے ایک مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جو اچھے کام کیے جائیں ان کو سراہنا چاہیے، جو برے کام ہوں ان کے لیے جو ہے ان کو روکنے کے لیے جائز مشورے دینے چاہیے۔ اس طرح سے جو دیگر ادارے ہیں ہمارے، جس کے اندر ہمارے عدلیہ ہے، جس کے اندر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سب کو بھی ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور میرا یہ احساس ہے، میں اس کے بعد آپ کو سوال کرنے جا رہا ہوں لیکن آپ نے جواب دے دیجیے۔ میں اس کے ساتھ یہ بات کہنے لگا تھا کہ عدلیہ کو بھی میں سمجھتا ہوں کریز سے باہر نکل کر نہیں کھیلنا چاہیے۔ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، آئین اور قانون سے ہٹ کر، یعنی یہ جو ججز ہیں، جو عدلیہ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، ان کی پسند ناپسند کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہونے چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں عدلیہ کو چاہیے کہ آئین اور قانون کو موم کی ناک نہ بنائے۔ اسی طرح سے جو اسٹیبلشمنٹ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو بھی اپنے آئینی حلف کے مطابق اپنی حدود کے اندر رہ کر جو ہے وہ کھیلنا چاہیے۔ یہ بدقسمتی ہے
کہ ہماری سیاسی جماعتیں، میں تو سمجھتا ہوں ہمیشہ سے ہماری سیاسی جماعتیں ذمہ دار رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں کھینچنے کی۔ اس وقت بھی آپ دیکھیے دوڑ جو ہے وہ یہ ہے، حزب اقتدار کی دوڑ یہ ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے ساتھ رہے، ہم ایک پیج پر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج جو ہے وہ حکومت آئین کے روح سے حکومت کی معاونت اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ فوج کا کردار اس سے آگے بڑھ کر ہے۔ اور جو اپوزیشن والے ہیں نعرے بے شک وہ لگاتے رہے کہ ہم کوئی غلام ہیں یا ہم ٹکر کے لوگ ہیں، لیکن عملاً وہ بھی اصل میں اسی بات کے متمنی ہیں، اسی بات کے امیدوار ہیں، اسی بات کے لیے کوشاں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں پھر دوبارہ سے گود میں لے لے۔ یہ اب ہمارے ملک میں تو حزب اقتدار اور حزب اختلاف، خواہ وہ پی ٹی آئی ہے، خواہ وہ نون لیگ ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہے، ان کا جھگڑا صرف اتنا ہے آپس کا کہ اسے گود سے اتار کر ہمیں اسٹیبلشمنٹ گود میں لے لے یا لیے رکھے، بس اس کے سوائے ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ان کا اصولی اختلاف نہیں ہے۔ قوم کے لیے یہ نہیں سوچتے ہیں، قومی معاملات کے لیے نہیں سوچتے ہیں، قوم کی مشکلات کے لیے نہیں سوچتے ہیں، صرف یہ اپنے اقتدار کے لیے سوچتے ہیں، اسی کی ہوس میں یہ لوگ مبتلا ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کا سارا قصور جو ہے سیاسی جماعتوں کا ہے۔ بلا شبہ ایک تو یہ دیکھیں یہ ہماری جماعتیں سیاسی جماعتیں ہیں ہی نہیں، یہ سیاسی کلب ہیں، خاندانی کلب ہیں۔ یہ دیکھیے ایک وزیر اعظم کا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ آگے وزیر اعظم کی امیدوار ہے، ایک وزیر اعظم کا بیٹا یا بیٹی وزیر اعلیٰ موجود ہے، کوئی اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، اس کا باپ سیاسی جماعت کا سربراہ تھا، وہ سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، کسی دینی جماعت کا سربراہ، کسی کا والد صاحب جو تھے وہ سیاسی اس جماعت کے دینی سیاسی جماعت کے سربراہ تھے، اب وہ جو ہیں ان کا بیٹا جو ہے وہ آگے سیاسی اور دینی جماعت کا سربراہ ہے۔ اچھے لوگ ہیں یا لبرل لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں یا بدیانت آپ کسی کو کہیں، لیکن ان کا سب کا کردار کریکٹر یہی ہے کہ وہ ان کے ہاں آپ یہ کریں کہ یہ شجرہ نسب سے سیاست چلتی ہے، اور جس پارٹی کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں شجرہ نسب سے نہیں ہے، وہاں بھی آپ دیکھیں تو دوستیاں ہیں، کیونکہ رشتہ داریاں ہیں، قرابت داریاں ہیں، دوستیاں ہیں۔ وہاں بھی اپنی اولاد اس لیے نہیں کہ وہ اپنی اولاد پاکستانی شہری نہیں ہے، اگر اپنی اولاد پاکستانی شہری ہوتی، آج بھی دیکھیں نا کسی کی بہن، کسی کی بیوی وہ پولیٹیکل پارٹی پہ قبضہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو وہی ہے۔ اچھا، پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس وقت مریم نواز تو بے شمار انہوں نے گزشتہ دنوں اخبارات میں اشتہار لگائے، یہ کیا، انہوں نے اپنے منصوبوں کے لیے۔ اسی طرح ہمارے علی گڑھ چٹھا میں بھی کافی سارے وہ دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، تو کیا آپ اس چیز سے مطمئن ہیں کہ آپ کو کام ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے اس میں کوئی آپ کو ہے؟ اچھا، ایک تو اصولی بات بٹی صاحب میں نے کی ہے کہ اچھا کام جو بھی کرے اس کو سراہنا چاہیے، اور جو کوئی غلطی کرتا ہے اس کی نشاندہی کرنی چاہیے، صرف نکتہ چینی کے نظر سے نہیں، اصلاح کی خاطر۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ جو حکومت پنجاب ہے وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے کم سے کم جو نظر آنے کی حد تک بڑے شاندار منصوبے شروع کیے ہیں۔ مثلا ابھی حال ہی میں جو لانچنگ ہوئی ہے صاف ستھرا پنجاب کی ایک اچھی مہم، گرین پاکستان کی، گرین پنجاب کی مہم ہے، وہ بھی کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ اس طرح سے اگر کسان کارڈ ہے، اگر ہسپتالوں کے اندر ضروریات کی فراہمی ہے، یا ہمت کارڈ ہے، جس طرح سے بھی کہنے کو تو یہ بہت اچھے منصوبے ہیں۔ اصل میں نا بہت سی چیزوں کا پتہ علم جو ہے آپ کو کچھ عرصے کے بعد ہوتا ہے۔ کیا جو اصل مسئلہ ہے جو اس قوم کا مسئلہ ہے وہ کرپشن اور بدعنوانی ہے، کیا یہ جتنے منصوبے ہیں اس سے پاک رہیں گے؟ یہ تو 2-3 سال کے بعد پتہ چلے گا کہ اس پہ کتنے جو ہے نا وہ کک بیکس کتنے ہوئے ہیں۔
اگر اس پہ ہماری پنجاب گورنمنٹ یا وفاقی حکومت اس پہ کام کر لیتی ہے، اس پہ قابو کر لیتی ہے، خود احتسابی کے نظام کو وہ ٹائٹ کر لیتی ہے، کرپشن کے جو دروازے ہیں، جو سوراخ ہیں، ان کو بند کر لیتی ہے، تو یہ اچھی چیزیں ہیں اور انشاءاللہ ان کے اچھے نتائج بھی سامنے آئیں گے، جو ظاہر ہے۔ لیکن بنیادی بات جو ہے، جو کرپشن ختم کرنے کے لیے چیز ہے، وہ اصل بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کام اوپر سے شروع ہوتا ہے، جو اوپر کے حکمران اگر وہ دیانتدار ہیں تو نیچے بھی اس کے راستہ جو ہے رک جاتا ہے۔ عوام جو ہیں وہ اپنے حکمرانوں کے طریقے پر ہوتے ہیں، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے طریقے پر ہوتے ہیں، تو جیسا اوپر سے جو نیچے بہے گا چیز، فلو ہوگا جس چیز کا، وہی آپ کو نظر آئے گی۔ اچھے کاموں کو میں بھی سراہتا ہوں اور سارا آدمی کو سراہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ دیکھیں نا جی، اگر 100 روپے کا کام ہوا اور 1000 روپے اس کی پبلسٹی پر خرچ ہو گئے ہیں تو یہ افسوسناک ہے۔ آپ کے سامنے ہے اس وقت جو مین ایمفیسس ہے، جو بڑا زور ہو رہا ہے، وہ پبلسٹی پر ہو رہا ہے۔ اخبارات کے صفحات جو ہیں وہ پبلسٹی پر خرچ ہو رہے ہیں، اسی طرح سے سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ اس پہ۔ اب مجھے اس کی فکر تو معلوم نہیں، کروڑوں اربوں روپے کا کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو تعمیراتی کام بھی ہو رہے ہیں، جو ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، ان کے اندر بھی یہ ایویلیویشن بڑی ضروری ہوتی ہے، یہ اسیسمنٹ بڑی ضروری ہوتی ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی ضرورت کس قدر ہے، اس کی اہمیت کس قدر ہے۔ مثلا میں دیکھتا ہوں اچھا ہے کہ ہماری جو کلاس کے سے گزرنے والا تک سڑک بن رہی ہے، ایک اچھی بات ہے، بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، لیکن آپ کبھی غور کریں کہ یہ جو پروجیکٹ بنایا گیا، جو لانچ کیا گیا، اس میں سے 60% سڑک تو پہلے ہی بہت اچھی حالت میں تھی، اس کو ری اسٹرکچر کرنے کی یا ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ 40% ضرورت تھی، وہ ہو جاتی تو باقی 60% بچت ہو جاتی۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کی طرف بہرحال میں سمجھتا ہوں خود جو موجودہ حکمران ہیں ان کو توجہ کرنی چاہیے کہ ان کو جو فیڈ بیک مل رہا ہے، جو ان کو بیوروکریسی جو ان کو چلا رہی ہے، جو لوگ ان کو چلا رہے ہیں، وہ کہیں اپنا مفاد تو نہیں سمجھ رہے، ان کو مس گائڈ تو اور مس لیڈ تو نہیں کر رہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی جو ہے وہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جماعت اسلامی، چونکہ آپ ماشاء اللہ جماعت اسلامی پلیٹ فارم سے MNA کا MP کا الیکشن لڑ چکے ہیں، تو آپ اس کے رکن بھی ہیں، پھر آپ گجرانوالہ کے بھی امیر رہ چکے ہیں۔ اچھا، میں آپ کے جو دور میں تھا نا جماعت اسلامی کا رول، میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا تھا، گجرانوالہ کا خاص طور پہ، اوور آل پاکستان میں بھی ٹھیک تھا، لیکن آج کل جو ہے نا جماعت اسلامی کو تھوڑا خاموشی نظر آ رہی ہے، اس حوالے سے تھوڑا لگ رہا ہے۔ نہیں، آپ تو یہ چاہتے ہیں ہم بس ہر وقت شور ہی مچاتے رہے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے، میرا یہ احساس ہے کہ الحمدللہ جماعت اسلامی کی دعوت، جماعت اسلامی کا پیغام، جماعت اسلامی کی جدوجہد آگے بڑھی ہے۔ اس میں میرا ذاتی تو کبھی بھی کوئی کمال نہیں رہا۔ جماعت 12,000 ایک ملکگیر جماعت ہے، اور اس کی ایک ملکی قیادت جو ہے وہ ایک متحرک قیادت ہے۔ ہماری جو میرے جماعت ہیں انہوں نے جن ملک کی قومی مسائل پر اور عوامی مسائل پر آواز اٹھائی ہے، خاص طور پر دیکھیں بجلی کے بلوں کے حوالے سے، بجلی کی بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے جو شعور اور آگہی ہمارے میرے جماعت نے پیدا کی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ بجلی کے یونٹ کا ریٹ کم کرنے پر مجبور ہوئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اب مزید 2 روپے کی کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کوئی مانے یا نہ مانے، یا یہ جماعت اسلامی کی جدوجہد کا نتیجہ ہے، اور ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی مزید اس میں کمی کی جا سکتی ہے، ہم اس کے لیے خوش ہیں۔ رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم پھر ایک دفعہ اس مہم کو منظم کریں گے، جو ہمارے پاس جماعت اسلامی کے پاس نئے 25 لاکھ سے زائد ممبرز بنے ہیں، وہ اس تحریک کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ، اس تحریک کا حصہ بنیں گے، نکلیں گے انشاءاللہ لوگ۔ تو ہم پورا من انداز میں، ہم
گرا دو مار دو اس کے یعنی لڑ جو یہ اس نعرے کے ساتھ نہیں. ہم احساس دلانے کے لیے عوام کو موبلائز کر کے حکمرانوں کو احساس جھنجھوڑنے کے لیے نکلتے ہیں کہ بھئی آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں یا آپ نے لیے ہیں جیسے بھی ہوا ہے. آپ فارم 45 والے ہیں یا 47 والے ہیں, لیکن اب آپ حکمران ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ڈی جیرو ہیں, قانونی ہیں یا ڈیفیکٹو ہیں یا قبضہ گروپ ہیں, جو بھی ہیں, لیکن اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ عوام کے مسائل کو حل کریں. اچھا آخر میں ذرا رمضان مبارک ہے تو آپ عوام کیا پڑھیں؟ اچھا رمضان کے حوالے سے تو میں بات کرتا ہوں, لیکن میں آپ سے یہ بھی جو مہم ایک اچھی مہم چل رہی ہے ناجائز تجاوزات کے خلاف, میں اس کی بھی تحسین کرتا ہوں, لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اگر میری آواز جو ہے حکمرانوں تک پہنچ جائے, مریم نواز صاحبہ تک پہنچ جائے, اور ہمارے ایم پی اے صاحب جو ہیں یہ بھی ماشاءاللہ بڑے متحرک ہیں, اللہ ان کو اور ہمت دے. بلکہ ہمارے علاقے کے جتنے بھی لوگ ماضی میں بھی ایم پی اے رہے ہیں ان کا اچھا کردار ہے علاقے کی تعمیر و ترقی میں. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو ناجائز تجاوزات ہیں ان کو واگزار کرانا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا ہے آپ نے ڈیریوں والوں کو بازاروں سے خالی کروایا, ان کے لیے آپ نے ڈیری بازار بنوائے ہیں. میں ہمیشہ سے اس موقف کا حامی رہا ہوں, ماضی میں میری ہی یہ تجویز رہی ہے اور آج اس پہ عمل ہو رہا ہے تو میں اس کو جو ہے وہ خوشائند سمجھتا ہوں. لیکن ایک بات جو اس میں کمی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ناجائز تجاوزات تعمیر ہوئی ہیں, جو تعمیرات ہوتی ہیں, یہ دیکھیں لوگ خود سے نہیں کر لیتے. انہی اداروں کے افسران اور ذمہ داران کی آنکھوں کے نیچے, ناک کے نیچے یہ تعمیر ہوتی ہیں. نقشے منظور کرنے والے اور یہ سارے لوگ یہیں پہ انہی دفتروں کے اندر بیٹھ رہے ہوتے ہیں. آج جو گرانے کے لیے نکلے ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا جو پچھلے 30 سال میں 40 سال میں 25 سال میں جو لوگ یہاں پر افسران جو ہیں وہ مختلف عہدوں پر ذمہ داریوں فائز رہے ہیں, جن کی موجودگی میں یہ ساری تجاوزات جو ہیں بڑھتی رہی ہیں, ان سے پوچھا جائے, ان کا احتساب کیا جائے اور ان سے وہ نقصانات پورے کیے جن کا سامنا عوام الناس کو. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں ہم حکمرانوں کی نیت جو ہے اس پر سوال نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی انہیں حکمرانوں کی ذمہ داری ہے, یہ مریم نواز صاحبہ کی ذمہ داری ہے کہ احتساب کو آج کے دن سے نہیں شروع کریں, اس کی جڑ کو پکڑیں. اگر اس کی جڑ کو نہیں پکڑیں گے تو کل کلاں یہی افسران موجود ہیں یہ دوبارہ تعمیرات کروائیں گے. مطلب مجھے کسی ایک بندے سے وہ کسی سے کوئی رنجش سے ناراضگی نہیں ہے, میں اوورآل سسٹم کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے کہ سسٹم میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر 2-4 سال بعد نئی تجاوزات بن جاتی ہیں اور وہ گرانا پڑتی ہیں. بڑے لوگ ظاہر ہے انجانے میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں. بڑے لوگ, بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے وہ جگہ قبضہ نہیں کی ہوتی, خریداری کی ہوتی ہے. تو یہ اس حوالے سے بھی مثبت انداز کے اندر سوچنا چاہیے. جو کرواتے ہیں اصل میں جڑ کو پکڑنا چاہیے. جڑ کو پکڑنا چاہیے. رمضان کے حوالے سے آپ نے بات کی تو رمضان جو ہے وہ میں تو کہتا ہوں کہ نیکیوں کی برسات کا موسم, نیکیوں کے موسم میں بہار بھی ہے اور نیکیوں کی بارش کا موسم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ تو یہی ہے کہ رمضان کی جو سعادتیں ہیں ان کو سمیٹ کر ہم اپنے رب کو راضی کریں, اور جو ایسا نہیں کرتا وہ بڑا بدبخت ہے. تو ہاں یہ ایثار کا مہینہ ہے, یہ قربانی کا مہینہ ہے, یہ اخوت کا مہینہ ہے, دوسروں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو ایثار کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے, اخوت کا بھی, قربانی کا بھی, محبت کا بھی, محبتوں کو بانٹنے کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ کتنی بڑی بات قسمتی ہے. میں چند دن پہلے بازار سے وہ 1 درجن کیلا خریدنے لگا تو مجھے اس نے کہا جی یہ دکاندار نے کہا جی یہ 200 روپے کا ہے. میں نے کہا کل تک تو آپ 150 کا دے رہے. کہنے لگا یہ رمضان قریب آ رہا ہے. تو میں نے کہا پھر کہنے لگا جی بس 2-3 دن بعد یہ 250 کا ہو جائے گا, رمضان میں 300 کا ہو جائے گا. یہ اصل میں
ہمارے ہاں جو لوٹ مار کا، جو ذخیرہ اندوزی کا، منافع خوری کا جو تصور ہے یہ بڑا افسوسناک ہے۔ رمضان کے اندر ہمیں جو ہے وہ لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر روزہ جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ ہماری جو معاشرتی کمزوریاں ان کو دور نہیں کرتا، ہمارے معاشرے سے کرپشن کو ختم نہیں کرتا، اگر جو ہے آپ کے ناپ تول پوری نہیں ہوتی، اگر آپ کی منافع خوری کم نہیں ہوتی، پھر رمضان کے روزوں سے ہم نے اس کا مطلب کچھ نہیں حاصل کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہت سے روزہ دار ایسے ہوں گے جن کے حصے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں آئے گا، اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جھوٹ پر عمل کرنا اور جھوٹ بولنا اس کو چھوڑنا چاہیے، ہمیں ناجائز منافع خوری کو چھوڑنا چاہیے، ظلم و زیادتی ہے یہ، اس کو ترک کرنا چاہیے، اور اللہ کی مخلوق جو اللہ کا کنبہ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے درد کو بانٹنا چاہیے۔ یہی رمضان کا، یہی روزے کا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی۔ بے شک ہم مسلمانوں میں باقی جتنی بھی قومیں ہیں ان کو دیکھا جائے تو ان کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس پہ ہر چیز لوگوں کو سستی ملتی ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں رمضان میں بھی سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، پہلے سے زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ باقی سیاست میں جو انہوں نے بتایا کہ جس طرح اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں پبلسٹی میں، یا جس جگہ سے بچائے جا سکتے ہیں، یہ بے شک کوئی کمی نہیں ہے ملک میں وسائل کی، لیکن ان چیزوں کا اگر کنٹرول کیا جائے تو وہ دن دور نہیں کہ ملک بہت زیادہ ترقی کرے گا، عوام ترقی کریں گے، عوام بھوک افلاس سے نکل جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ٹائم دیا۔ تو آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اکبر لبرٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔